اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ یہ جتنے غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، اگر آپ ان کو اپنے بارگاہ سے ہٹا دیں، ان کا تو لفظ یہ تھا کہ ان کو یہاں سے دفع کر دیں، ان کو ہٹا دیں یہاں سے، تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے۔ اور یہی کچھ حال کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، کیونکہ نوح علیہ السلام، یہ ذہن میں رہے، ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والے غریب لوگ ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، غریب لوگوں نے ہی ایمان قبول کیا پہلے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جو لوگ تھے وہ کسی کے غلام تھے، ہاں جی، موچیوں کو کام کرنے والے، اس طرح کے کام کرنے والے، پیشوں سے منسلک تھے۔ تو وہ جو اس وقت کے جو وڈیرے تھے سارے چودھری، وہ آ کر یہی کہتے تھے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو، ہم اراذلنا، وہ کہتے یہ تو سارے کمینے لوگ ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے، یہ تو رذیل قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، اگر آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو تب ہم آپ کی بات سنیں گے تب بھی، ہیں جی۔ تو یہی بات انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی کہ یہ جو غلام ہیں، ہمارے ہی آزاد کردہ غلام ہیں، ہمارے ہی کام کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ اب ہمارے پاس ساتھ بیٹھ کر، ان کو تو ہم اپنے گھر میں ان کے ساتھ مسافہ نہیں کرتے، ہیں جی، یہ ہماری چارپائی کے پاس سے نہیں گزر سکتے، یہ ہمارے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، اور یہاں ہمارے پاس بیٹھ جائیں گے، ہیں، ان کا اپنا ہی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ہیں جی، وہ فلانے سے مجھے بدبو آتی ہے، اس کو یہاں سے اٹھا دیں تو پھر میں بات سنوں گا، ہیں جی۔ اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے، وہ ایمان والا ہے خود، تو اس کی جو ایک ظاہری بدبو سے محسوس ہو رہی ہے، اس کی غریبی کی، جسے وہ کہہ رہا ہے، یہ تو اس کے لیے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے، اس غریب کے پاس، تو وہ ایمان کو بڑا سمجھے، نہیں سمجھا ہے مسئلہ۔ اصل میں یہ جو چیز بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بندے کے اندر جہالت آتی ہے نا، وہ صرف تین چیزوں کو بڑا سمجھتا ہے، تین چیزوں کی بالادستی سمجھتا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا پہننا ہے، اور اچھا گھر ہے، بیوی بچے اور سارا کچھ یہی ہے بس۔ اور وہ بندہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی اسے کامیاب سمجھے گا، جس کے پاس ایسی چیزیں اچھی ہوں گی اسے کامیاب ترین سمجھے گا۔ لیکن یہ بڑا کامیاب بندہ ہے، کیا جی، کھانے پینے کو اچھا مل رہا ہے، فیکٹری ہے، ملیں ہیں، اپنا کام ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، اسی کو اچھا سمجھے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، اس کی منشا جو ہے نا، وہ جہالت ہے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں یہ چیز پائی جائے گی کہ بندہ اچھی گاڑی کو، اچھے گھر کو، بیوی بچوں کو، کھانے پینے کو، پہننے کو مل جائے، اسی کو سمجھتے ہیں جی بڑا کامیاب بندہ ہے، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ حدیث باب مشکات شریف میں موجود ہے، کہ امام کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے نا، اس کا مال و متاع جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، جو اسے پسند ہے انہیں بھی دیتا ہے، جو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں رہا دین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین صرف اسی کو دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، باتیں کریمہ علیہ السلام ارشاد میں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے نا، جس کے ساتھ رب خیر کا ارادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی فہم عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ اسے دیتا ہے جو اس کا اپنا ہو، جس کے ساتھ رب خیر کا ارادہ فرمائے۔ تو پھر مال و دولت جو ہے نا، یہ معیار ہے ہی نہیں، ہاں یہ معیار ہے اس بندے کے لیے جو جاہل ہے،
جاہل بندہ جو ہے وہ اسی کو معیار سمجھتا ہے کامیابی کا، کہ بندے کے پاس اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، پہننا ہو، بس یہ چیزیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، میری امت کے مقصود یہ 3 چیزیں بن جائیں گی، مقصد ہی 3 چیزیں بن جائیں گی، مقصد حیات، زندگی کا مقصد ہی صرف 3 چیزیں ہوں گی، اچھا کھانا، اچھا رہنا، مکان اچھا ہو، گھر اچھا ہو، اور بیوی اچھی ہو۔ یہ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہوں گی۔ اچھی سے مراد نیک نہیں سنی ہو، جیسے آج کل کے بے دین لوگ، لبرل لوگ کرتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہوگی بس۔ آپ چلے جائیں جا کے یونیورسٹیوں میں، کالج کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، کسی بھی لڑکے کو پکڑیں اور اس سے پوچھیں ہاں جی آپ کو یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو یہ 3 مقصد ہی بتائے گا، ہے یا نہیں؟ صرف یہی چیزیں ہوں۔ اور رہا یہ وہ تو جانور جو ہے نا وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، اگر صرف یہی 3 چیزیں ہوں مقصد حیات تو وہ یہ کام تو جانور بڑے بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں چوہا جو نا، چوہا آپ کے بہت عالی شان گھر ہو، اس کے اندر آ جائے چوہا تو آپ کے صوفوں پہ نہیں رہے گا وہ، کیونکہ آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو اسے آپ کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ چوہا آ کے اپنا نیا گھر بنائے گا وہاں، ہے یہ نہیں؟ چوہا کبھی رہے گا ہمارے گھر میں؟ ہیں، اس کو نہ بیڈ پسند آئے گا، نہ پلنگ پسند آئے گا، نہ اسے صوفے پسند آئیں گے، نہ اسے کوئی اور شے پسند آئے گی، اپنا گھر تعمیر کرے گا وہیں رہے گا۔ تو وہ گھر تو تعمیر اس نے بھی کر لیا، بچے تو اس نے بھی جن لیے، گرمی سردی سے بچاؤ کے طریقے اس نے بھی اختیار کر لیے جو ہم کرتے ہیں، سارا کچھ اس نے کیا۔ اسی طرح چڑیا ہے، وہ اگر گھس آتی ہے، ہمارا بہت بڑا محل بنا ہوا ہو، وہ کہیں بھی نہیں رہے گی، ہے اپنا گھر بنائے گی نا، اپنا گھر تعمیر کرے گی، اسی میں رہے گی، بود و باش اس کی اپنی ہوگی، نظام اس کا اپنا ہوگا، رہن سہن اس کا اپنا ہوگا، وہ ہماری کسی شے کو پسند نہیں کرتی۔ تو بھئی یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، بچے وہ بھی جنتے ہیں، زوجیت والے تعلقات ان میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہی مقصد حیات ہے تو پھر جانوروں میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا بھائی؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو کوئی بھی بندہ عالم جو ہے نا، عالم ہو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو، دنیا داروں کو دیکھ کر، ان کا رہن سہن دیکھ کر، ان کی بود و باش دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو، تو وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے پرلے درجے کا۔ ہاں وہ عالم نہیں ہے جو ان کی جناب کوٹھیاں دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، گاڑیاں دیکھ کے جناب اس کا دل پسیجا پھرتا ہو، وہ جی دیکھیں جی یہ تو ہاں نہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک بندے پر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حرام ہے جب تک اس کی نگاہ میں مٹی اور سونا دونوں کی قیمت ایک نہ ہو جائے، دونوں کو ایک جیسے سمجھے، میں تب جا کے اسے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت آئے گی۔ کیوں؟ اگر اس کی نگاہ میں سونے کی قیمت ہے نا تو پھر سمجھو کہ ابھی تک اس میں مادیت پرستی ہے، روحانیت کے بندہ دور ہے روحانیت سے۔ روحانیت آتی تب ہے جب مادیت کا پہلو جو ہے نا اس میں سے ختم ہو جائے، اس سے محبت نہ رہے۔ ہاں دنیا کمائے ضرور، کھائے بھی، لگائے بھی اپنے آپ پر، لیکن ضرورت سمجھ کے، زندگی گزارنے کا ذریعہ سمجھ کے، کہ زندگی گزارنے کے ذریعے گاڑی بھی ہونی چاہیے، بھی ضرورت ہے، ہیں جی، گھر میں بچے بیوی بھی ہونے چاہیے، ضرورت ہے، مقصد نہ بنائے ان کو۔ جن لوگوں نے مقصد بنایا نا وہ پھر بیچارے مرتے مرتے بھی اسی مقصد کو لے کے مرتے ہیں۔ ہاں جی بیٹے کی شادی نہیں دیکھی، کیا بیمار ہو رہا ہوں، بیٹے کی شادی کر دو جلدی جلدی، کہ ماری نہیں جاؤں میں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بیٹے کی شادی ہو گئی پھر دعا مانگے، پوتا ہو جائے دیکھ لیں کہیں ماری نہیں جائیں جی، پوتا ہو گیا چلو چلتا پھرتا تو دیکھ لیں یار ماری نہیں جائیں گے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے۔ ان کا مقصد حیات یہی ہوتا ہے، مقصد وحید ہی یہی ہوتا ہے ان کا، کہ وہ دیکھ لیں جی، اچھا جی وہ پوتے بڑے ہو گئے، اب مر گیا تو کہتے ہیں جی پوتوں کی شادی نہیں دیکھی بیچارے نے، یار کیا دیکھا اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں بیچارے نے، ایسے ہی چلا گیا دنیا سے۔ تو بتائیں بھی اور راضی کس بات پہ ہوگا؟ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے نا جی وہ پھر اسی طرح مر جاتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، بے مقصد بیچارے مارے جاتے ہیں۔ اور کیا کہا تھا کسی شاعر نے کہ احباب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، احباب بھی، اس نے کہا ہمارے یار بیلی جو ہیں، احباب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکری کی اور مر گئے، بس اتنا کیا انہوں نے، بی اے کیا، نوکری کی اور روانہ ہو گئے، بس یہی کیا۔ اب یہ بات جو ہے کہ غریب لوگ جو ہیں
انبیاء کرام علیہ السلام نے جب بھی دعوت دی ہے انہوں نے فوراً قبول کی دعوت. امیر جو ہے اس نے ہمیشہ ٹکراؤ رکھا دعوت دین کے ساتھ، رب تعالیٰ کی توحید کے ساتھ. آخر وجہ و سبب کیا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس بات پہ ہم غور کریں کہ آخر کیا سبب پیش آیا. آج بھی جب دین بیان کیا جائے غریب جلدی سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، امیر جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے یا نہیں؟ آپ عموماً عیدوں پہ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کس نے ڈالی ہوتی ہے؟ جو پورا سال مسجد میں آتے نہیں، وہ چودھری صاحب اس نے پھٹا ڈالا ہوتا ہے مسجد میں مولوی صاحب کے ساتھ، ہیں جی. یا پھر رمضان کے مہینے میں جو چودھری آ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بیچارے بہشتی، ہیں جی، انہوں نے لڑائی ڈالی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی مولوی میں خامی ڈالی ہوتی ہے. جب مسجد میں آتے تو انچی ٹیپ جیب میں ڈال کے آتے ہیں مولوی کی شلوار ناپنے کے لیے. کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں جناب. وہ جی فلانا بیٹھا ہل رہا تھا، وہ فلانے نے انج کر دیا. اور بھائی سال بعد آپ تشریف لے آئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا آپ نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، ہیں جی. ضرور آپ نے اپنی موجودگی کا اعلان کرنا ہے، بھائی میں بھی بیٹھا ہوں جی، مجھے بھی دیکھو بھائی. ایک یہ لوگ نعوذ باللہ ایسے بدتمیز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک جگہ ایک بندہ تھا بہت بڑا، وہ بھی ڈون تھا، بہت بڑا بدماش بندہ تھا وہ، لیکن تھا کسی اور عقیدے کا، کالا تھا، کالے عقیدے کا تھا وہ بندہ. اب اس نے جو امام رکھا ہوتا وہ بریلوی تھا، وہ خود کالا، امام بریلوی رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ نمازی تھا وہ. لیکن ظالم ایسا تھا جو بھی بندہ حضور کے صحابی کا نام لیتا نا اس کے سامنے اسے اٹھا کے بھٹی میں ڈال دیتا تھا. بھٹی، آگ والی بھٹی، جلتی بھٹی میں ڈال دیتا، ایسا ظالم تھا. ایک بندے کو اس نے قید کروایا، وہ جیل میں تھا، تو یہ ذلیل وہاں گیا تو اس کا پانی بند کروایا ہوتا اس نے پولیس والوں کو کہہ کر، ہیں جی. اس نے کہا کہ مجھے پانی دے دیں خدا کا واسطہ. اس ذلیل نے کیا کیا، اپنے کھسا پہنتا تھا اس جوتے کے اندر پیشاب کر کے دیا، اسے کہا کہ یہ پی لو، اسے پیشاب پلا دیا. بتائیں ایسا کمینہ تھا. اس نے امام رکھا ہوا تھا کہ امام بریلوی، آپ کو پتہ یہ سستے داموں میسر آ جاتے ہیں یہ بھی، تو وہ نماز پڑھاتا تھا اسے. تو جب وہ آتا نا بندہ تب نماز کھڑی ہوتی، ٹائم جو بھی ہو جاتا، چاہے نماز کا وقت گزر جاتا. اس نے ایک بندہ رکھا، اس نے کہا جی آپ نماز پڑھائیں. وہ امام پہلے والا چلا گیا چھوڑ کے، دوسرا امام آیا تو نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے کہا جی اذان پڑھو، تکبیر پڑھو. اس نے کہا جی تکبیر کیسے پڑھیں، میاں صاحب تو آئے نہیں. اس نے کہا نماز خدا کی پڑھنی یا میاں کی پڑھنی یہ بتاؤ. اس نے جب یہ کہا تو اس سور نے سن لیا، ہاں جی. اب اس بیچارے کی وہ شامت آئی، اس مولوی کی، آیا بھی پہلے دن تھا اور پہلے دن بعد بھی اس نے ایسی کر دی. پھر اس کی وہ خدمت کی، اس نے، اس کو بھی نانی یاد آ گئی. ہاں بھی ایسا کیسے بولا تو کہ نماز خدا کی یا میاں کی؟ نماز تو ہماری تھی، ہیں نعوذ باللہ من ذالک. یہ حال ہوتا ہے پھر. اللہ اکبر کبیرہ. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ غریب لوگ جو ہیں وہ دین حق کو کیوں جلدی قبول کر لیتے ہیں اور امیر کیوں قبول نہیں کرتے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت ہوتی نا، ان کی دعوت ہمیشہ خواہشات پر تیشے چلاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ خواہشات پر تیشے چلاتی ہے. کیونکہ باطل جو ہے نا مادیت پرستی، مادیت پرستی صرف ایک چیز چاہتی ہے، مال آنا چاہیے، وہ کیسے بھی آئے، وہ جیسے بھی آئے، وہ چوری کا ہو، ٹھگی کا ہو، وہ جناب حرام مال ہو، وہ کما رہا دکان پہ کھڑا جھوٹی قسمیں کھا کے بیچے، جیسے بیچے، مال آنا چاہیے بس. وہ بندہ یہ چاہتا ہے، مادیت یہ چاہتی ہے. اب روحانیت جو ہے، روحانیت دین یہ چاہتا ہے کہ حلال آئے چاہے کم ہی کیوں نہ آئے. بھوکے رات کو رہ لیں گے چاہے کم ہی کیوں نہ آئے، بھوکے رہ لیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کچھ نہیں جمع کریں گے. اب جو امیر طبقہ ہوتا ہے، ایسے وڈیرے طبقہ، اب وہ چونکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گھبراتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو ہماری تو بھائی روٹی روزی بند ہو جائے گی، ہمارا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہماری رہائشیں چھن جائیں گی، ہمارا یہ چھن جائے گا، ہمارا وہ چھن جائے گا. ان کی خواہشات جو ہیں وہ ڈوبتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انہیں، خواہشات ان کے سامنے مرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انہیں. تو اس لیے امیر طبقہ جو ہے وہ دین حق سے بھاگتا ہے، ہمیشہ ہر دور میں بھاگتا رہا ہے. آقا علیہ السلام کو بھی یہی کہا ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کی بات سنیں گے. نوح علیہ السلام کو یہی کہا، باقی انبیاء کو یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہی کہا ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں.
ہم اراذلنا بادی الرأی، اور یہ تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا بیٹھیں گے تو ہماری، ان کا یہ بھی ذلیلوں کا ایک ذہن تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین کو اچھی شے ہوتی نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی ہے، مال دیا ہوا ہے، یہ دین اچھی شے ہوتی تو یہ بھی ہمیں ہی دیتا، اس دین کی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو منتخب کرنا تھا، غریبوں کو دینا تھا جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو، اور جس کے پاس روٹی نہیں ہے اس کے پاس دین آ گیا۔ دین کو اچھی شے ہوتی تو یہ بھی ہمیں ہی ملتا، ان غریبوں کو نہ ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی دعوت حق جو ہے وہ آئی ہے تو اس کا ٹکراؤ رہا ہے خواہشات کے ساتھ، اور جو بندہ خواہش پرست ہوتا ہے اس کا پھر ٹکراؤ رہا ہے دعوت حق کے ساتھ۔ اسی طرح کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام پھر میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جب بھی کلمہ حق کہیں گے وہ پھر باطل پرست لوگ جو ہیں، مادیت پرست لوگ جو ہیں، بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں میں رہنے والے پیر جو ہیں، وہ بھی آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ ان کو بھی برداشت نہیں ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا، یہ تو پھر جب دین حق کی بات ہوگی لوگ تو پھر دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے پیر کو تو کسی نے پوچھنا نہیں، وہ پھر اپنے پیر کو لے آئیں گے آگے، وہ اپنے پیر کی بالادستی چاہیں گے۔ رب چاہتا ہے میرے دین کی بالادستی ہو، میرے اہل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل اللہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کی بالادستی ہو، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی بالادستی ہو۔ جیسے ابو جہل چاہتا تھا کہ ہماری بالادستی ہو، مکے کے مشرک چاہتے تھے ہماری بالادستی ہو، مدینے میں حضور تشریف لائے تو یہودی اپنے لنگر کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے غداری کر گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے کتابیں کھول کر کے حضور کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے لوگوں کو، دیکھو جی نبی آخر الزمان آئیں گے تو ان کے اوصاف یہ ہوں گے۔ جیسے حضور تشریف لائے تو انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ سارے ان کے ساتھ ہو گئے، ہمارے بھی ساتھ والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارا لنگر روٹی روزی کیسے چلے گا۔ تو یہ اصل نکتہ ہے جو غریب کو دین کے قریب لاتا ہے، کیونکہ غریب جو ہے نا اس کی خواہشات ہوتی نہیں ہیں، غریب کی خواہشات اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی جس طرح ان کی ہوتی ہیں، وہ ہوں بھی تو پوری نہیں ہوتی، ان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے۔ تو ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ حق کو قریب کرنے کے زیادہ جو ہے نا وہ آسانی محسوس کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ جب بھی آپ اس طرح کا ٹکراؤ دیکھیں گے باطل پرستوں کا، مادیت پرستوں کا، وہ ٹکراؤ کی اصل وجہ اور سبب بھی یہی ہوگا کہ ان کی خواہشات جو ہے نا وہ آڑے آ رہے ہوں گی، اپنی خواہشات کو بچانے کے لیے، اپنی حرام روزی کو حلال کرنے کے لیے وہ دینی حق کے دشمن بن جائیں گے۔ بس یہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب بھی پیر کو نذرانے کی فکر ہوتی ہے نا وہ دینی حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہاں جی، فلاں کی تقریر پہ پابندی، فلاں کے درس پہ پابندی، فلاں کی کتاب نہیں پڑھنی، فلاں کی کتاب نہیں پڑھنی، یہ والی باتیں کریں گے وہ اپنے سر مرید بچانے کے لیے، اپنے نذرانے بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی کچھ ان کافروں نے کیا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ جائے جی، ان کی بات کوئی نہ سنے۔ اب دیکھیں جی، جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو کہا کہ ان کو اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا تھا یہ مسکین ہے، انہیں ہٹائیں۔ رب نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ حبیب یہ مسکین ہے تو آپ ان کے پاس بیٹھیں، نہ نہ نہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا حبیب پیارے آپ ان کو اپنی بارگاہ سے نہ ہٹائیں، آپ ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں۔ کن کو؟ یہ نہیں فرمایا کہ غریبوں کو، یہ نہیں فرمایا کہ مسکینوں کو، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کیسے بیان فرمائی، اللہ اکبر، ایک عجیب انداز سے ان کا تعارف کروایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ مسکین غریب کہہ رہے تھے، وہ اراذلنا کہہ رہے تھے، رب نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ میں حبیب پیارے ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں۔
اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں، اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں اپنے کاموں میں مدد کے لیے، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنے رب کو معبود سمجھتے ہیں، اسی کو مدعو سمجھتے ہیں اپنا، ہیں جی معبود حقیقی اسی کو سمجھتے ہیں، مسجود اسی کو سمجھتے ہیں۔ میں حبیب پیارے آپ ان کو نہ ہٹائیں، یہ لوگ جو ہے نا ان کی مادیت دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری وحی کی نگاہ جو ہے وہ یوں دیکھتی ہے ان کو کہ یہ اپنے رب کو پکارنے والے رب کے مخلص بندے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ ہے جی۔ آج بھی جو لوگ جن کے نزدیک مادیت جو ہے نا وہی سارا کچھ ہے، جن کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو مسیطر بنا دیں۔ کسی کا بچہ نمازیں پڑھنے لگے کہتے ہیں مسیطر ہے جی، مسجد میں پڑھ رہتا ہے جی، صبح شام دوپہر کو جب بھی دیکھے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کہ ہاں شان کس کی ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میں حبیب پیارے آپ ان کو اپنے پاس سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ صبح شام سے مراد جو ہے نا یہ ہمیشہ کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے والی بات ہوتی ہے جی۔ جیسے کہتے ہیں جی سویرے شام تیرا ہی کوئی کم ہے، کیا مطلب صرف دن میں 2 بار کرتا ہے؟ نہیں، ہر بار کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے وہ کام۔ مطلب یہ ہوتا ہے دوام بیان کرنا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے یہ ہم وقت اپنے رب کو یاد کرنے والے لوگ، اپنے رب کو پکارنے والے، رب کی عبادت کرنے والے، میں حبیب ان کی شان تو برال برا ہے۔ آگے فرمایا یریدون وجہہ، اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کا حال بھی بیان کر دیا۔ میں کہ یہ اوپر سے نہیں کرتے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، ریاکار نہیں ہے۔ میں حبیب پیارے یریدون وجہہ، یہ تیرے رب کی رضا چاہنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کی عبادت، ان کا ذکر فکر، ان کے اذکار، ان کی یاد کرنا رب تبارک و تعالیٰ کو، ان کی تسبیحات، ان کی تحلیلات، ان کی تکبیرات، میں حبیب پر سارا کچھ ان کا تیرے رب کو یاد کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یریدون وجہ، تیرے رب کو یاد کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، حبیب پیارے ان کا حساب تیرے ذمہ نہیں ہے اور تیرا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں یہ ذہن میں رہے من حسابہم من شیء جو ہے اس کا تعلق اگر مکے کے کافروں کے ساتھ ہو جنہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو اٹھا دیں تو ہم بیٹھیں، رب تعالیٰ نے اب اگر ان کا من حسابہم ضمیر کا مرجع وہی ہو مکے کے مشرک، تو پھر معنی یہ بنے گا میں حبیب پیارے اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ کو کم دعوت دینا تھا، آپ نے دعوت پہنچا دی، اب آپ سے حساب نہیں ہوگا کہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا ہیں، اور آپ کا حساب ان سے نہیں لیا گیا ہمارے رسول نے کیا 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 نہیں کیا ہیں۔ اگر تو پھر معنی یہ ہوگا کہ حبیب پیارے ان کو آپ چھوڑیں، آپ کا کام تھا دعوت پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، وہ آپ نے کر دیا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہاں، اگر من حساب ان کا تعلق آقا علیہ السلام کے ان صحابہ کے ساتھ ہے جو غریب تھے، جو کلمہ پڑھ چکے تھے آقا علیہ السلام کا، تو پھر معنی یہ ہوگا میں کہ حبیب پیارے اگر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو میں حبیب پیارے آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں حساب کرنا ان کا، ان کے باطن کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دیکھیں گے ان کا حساب، جی ہم دیکھیں گے ان کا حساب کہ ان کا حساب کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں حبیب پیارے اگر آپ نے ان کو اپنے بارگاہ سے دور کر دیا تو پھر آپ تو یہ کام انصاف والا نہیں ہوگا، پھر فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا پھر یہ کام انصاف والا نہیں ہوگا اگر آپ نے ان کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تنبیہات فرمائیں، ہیں جی کیسی تاکیدات بیان کی کہ فرمایا حبیب پیارے ان کو نہیں اٹھانا آپ نے، ہیں جی اب ہر بندہ مومن کامل تب بھی ہوگا جب اس کی نگاہ کے اندر روحانیت ہوگی، مادیت نہیں ہوگی۔ اچھے برے ہونے کا فیصلہ تب ہی کرے گا، اسی بات پر ہوگا، اسی معیار پر ہوگا کہ اس بندے کا رب کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی بھی زندگی ساری کسی بندے کا ذکر اس کے دنیاوی حساب سے کیے نہیں تھا، جب بھی حضور نے کسی کا تعارف کروایا نا جی آقا علیہ السلام نے تعارف اس کا دین کی خدمت کے حوالے سے کروایا۔ ہاں، حضور علیہ السلام جب بھی کسی کا تعارف کرواتے، جب بھی کسی کی بات کرتے دین کے حوالے سے کرتے تھے۔ ہاں جی فلاں بندہ، جیسے آقا علیہ السلام جو ہیں تدفین کرنے لگے نا عہد کے وقت، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان میں جو امیر تھا اسے پہلے لاؤ،
نہ آقا علیہ السلام ان میں جتنا بڑا سب سے زیادہ جو قرآن کا قاری تھا، قرآن کا حافظ تھا، اسے پہلے لے کے آؤ تاکہ میں اس کی تدفین کروں۔ اندازہ لگائیں، اسے پہلے لے کے آؤ اس کی تدفین کروں۔ جی آقا علیہ السلام کے ہاں معیار کیا ہے؟ حضور کے ہاں معیار دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ دین ہے۔ وہ کہہ رہے تھے انہیں اٹھا دیں، غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں حبیب پیارے انہیں نہ ہٹائیں، یہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہیں جی آج بھی کوئی کسی امیر پیر، کسی پیر کے پاس کوئی غریب چلا جائے، ہیں جی اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا پیر صاحب کو، اسے کہتے ہیں باہر بیٹھ کے 25,000 بار درود شریف پڑھ، ہاں اتنی بار یہ پڑھ، اتنی بار یہ پڑھ، ہیں جی اور کوئی 4 کلو سیب لے کے آ جائے تو فوراً اس کی رسائی ہوتی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جناب پیر کو مل لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ساتھ، ہم آزمائش کرتے ہیں بعضوں کی بعضوں کے ساتھ، لِيَقُولُوا تاکہ یہ کہنے لگ جائیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کر دیا ہے؟ دین اگر کوئی خیر خواہی والی بات ہوتی تو ہمیں ملتی، جب دنیا ہمیں ملی ہے، گاڑیاں بنگلے ہمیں ملے ہیں، اچھے گھر ہمیں ملے ہیں، تو پھر یہ دین اگر اچھی شے ہوتی یہ بھی ہمیں ملتا، ان کو کیوں ملتا؟ ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ ہیں اللہ اکبر۔ شکر گزار کون ہے؟ جو شکر کرتا ہے دین ملنے پر۔ قدردان بندہ کون ہے؟ قدردان وہی ہے جو دین کو اہمیت دے۔ کسے اہمیت دے؟ دین کو اہمیت دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، فرمایا حبیب پہ جب آپ ان کے پاس آئے نا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ غریبوں کے پاس آئیں، یہ نہیں فرمایا کہ مسکینوں کے پاس آئیں۔ میں یہ غریب مسکین کہنا یہ ہمارے نزدیک معیار ہی نہیں ہے، یہ مادی پرستوں بے دینوں کے نزدیک معیار ہے، غریبی امیری مال دولت جمع یہ وہ نہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے رب تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ میں کہ جب آپ ان کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو فقل سلام، حبیب آپ آگے انہیں سلام کیا کریں، ان کو آپ سلام کیا کریں، اور انہیں ساتھ یہ بھی بتائیں کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں کہ یہ انہیں کہیں کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر یہ لازم کر لیا ہے کہ تم پر بڑی مہربانی فرمائے گا۔ رب کیسے شان بیان کر رہا ہے، کیسے تسلی دے رہا ہے۔ میں کہ محبوب کے غلاموں یہ نہ دیکھنا یہ کیسے کیا کہہ رہے ہیں، یہ غریب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذہنی غریب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات طرف توجہ نہ کرنا۔ تم کتنے امیر ہو یہ مجھ سے پوچھو یا میرے حبیب سے پوچھو، جنہیں رب فرمایا کہ حبیب پیارے انہیں سلام کریں آپ، ہیں جنہیں رب کہے کہ یہ غریب ہیں، غریب نہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، حبیب انہیں آپ سلام کریں، قل سلام علیکم، انہیں آپ کہیں او سلام ہو تم پر بھائی، او سلامت رہو تم تو رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے حامل ہو، رب تعالیٰ کی وحی کو یاد کرنے والے ہو تم، رب تعالیٰ کی وحی کو آگے پہنچانے والے ہو تم، اور تمہیں تو سلام ہو۔ تو پھر یہ جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کو یاد کرنے والے ہیں جی، ان کو سلام کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جی۔ آج کئی سارے بیچارے کھڑے رہتے ہیں ایسے کہ مجھے آگے سلام کریں۔ ایک بچہ تھا ہمارا، وہ اس کی طبیعت ایسی تھی وہ کسی کے قریب نہیں جاتا تھا، وہ بھی سلام نہیں کرتا تھا، بندے مجھے کہتے تھے یہ ہمیں سلام نہیں کرتا، میں نے کہا یار وہ نہیں کرتا آپ کر لیا کرو، آپ کر لیا کرو، 4 قدم مبارک کھریاں آگے چلا کے آپ سلام کر لیا کرو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیچارے کا مزاج ایسا تھا۔ تو پھر یہ جو ہے نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ طالب علم دیکھیں یار، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں طالب العلم جو ہے نا جب چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اندازہ لگا۔ تو پھر طالب علم جو ہے نا وہ طالب علم ہے جو آقا علیہ السلام کے دین کو پڑھنے والا، وحی کو پڑھنے والا طالب علم ہے جی۔ اللہ اکبر۔ ایک توسہ شریف میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ ایک بچے تھے، کوئی شرارت کی ہوگی انہوں نے، ناظم کو کسی نے شکایت لگا دی کہ اس نے یہ شرارت کی ہے۔ اب ناظم جو ہے نا وہ تھپڑ مارنے لگا، ایک دم ہاتھ اس نے اوپر کیا تو ڈر کے پیچھے ہٹا جناب، نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام سامنے آ گئے اور آقا علیہ السلام نے اس کے سامنے ہاتھ کر دیا، کہا کہ مارنے تو اپنے بچوں کو مارو، میرے بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ اندازہ لگا۔
میں اپنے بچوں کو مار، میرے بچوں کو کیوں مارتا ہے تو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یار رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب پیارے، یہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے، ہماری آیتوں کو یاد کرنے والے، انہیں آگے پہنچانے والے ہیں، میں حبیب پیارے انہیں سلام کریں آپ ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یار جب حضور کو رب فرما رہا ہے کہ انہیں آپ سلام کریں، تو جب یہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے دین پڑھنے پڑھانے والے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شوق سے انہیں سلام کرتے ہوں گے ہیں۔ رب تعالیٰ تو حضور کو فرما رہا ہے حبیبی نے آپ سلام کریں ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں جب گیا نا مدینے تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور پوری دنیا میں جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، حضور کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، ہر ایک کے دل کے اندر وہ تار جڑی ہوئی ہے، ہر ایک کے دل کے اندر تار جڑی ہوئی ہے۔ ماتے میں سمجھ گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض آ رہا ہے تو آگے کام کر رہے ہیں۔ ہاں جس بندے کی وہ تار کٹ جائے تو سمجھے کہ کام اس کا ختم ہو گیا، اب وہ کام نہیں کر پائے گا دین کا، وہ تار کٹی ہے تو کام اس کا ختم ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ تم پر رب تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ہاں انہ من عامل منکم سوءا بجہالہ، میں بے شک تم میں سے کوئی بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہاں جہالت جو ہے نا، جہالت علم کے مقابلے میں نہیں آ رہی، کیونکہ جہالت علم کے مقابلے میں ہو تو اس میں تو پکڑ ہے، کوئی بندہ علم بھی حاصل نہیں کرتا، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، علم بھی حاصل نہیں کرتا، اسے دوہرا گناہ ہوگا۔ ہیں جی حدیث پاک نقل کی ہے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم کے باوجود گناہ کرے، اسے علم و گناہ کرے، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا، پتہ ہوگا یہ منع ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جسے پتہ نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں شکر ہے مجھے علم نہیں ہے بھائی، مولوی پکڑے جائیں گے، میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ بتاتا ہوں تجھے پکڑا کون جائے گا۔ آج کون بندہ جسے پتہ نہیں ہے کہ چوری حرام ہے کوئی بندہ؟ کون بندہ جسے پتہ نہیں ہے کہ زنا حرام ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں مولوی پہ حرام ہے، تم پہ حرام نہیں ہے، تم جو مرضی کرتے رہو؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، جو بندہ جاہل بھی ہو اور گناہ بھی کرے، اسے ایک گناہ تو جہالت کا لکھا جائے گا، اس نے علم پڑھا کیوں نہیں، دین حاصل کیوں نہیں کیا، اور دوسرا گناہ اس کے عمل کا کہ اس نے یہ غلط کام کیوں کیا۔ 2 گناہ لکھے جائیں گے۔ ہاں جی مسئلہ واضح ہوا آج نہیں ہوا؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، تو یہاں جہالت جو ہے نا یہ عملی جہالت ہے۔ کون سی ہے؟ عملی جہالت ہے۔ جیسے کوئی بندہ صبح شام غلط کام کرتا رہے تو کہتے ہیں جاہل بندہ یار، حالانکہ وہ ہوتا تو علم والا ہے، اسے بھی جاہل کہہ دیتے ہیں۔ تو جہالت وہاں عملی مراد ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جہالت عملی کی وجہ سے برا کام کر لے، گناہ کر لے، ہیں جی، ثم تاب من بعدہ، تو پھر اس سے وہ بندہ بھی شامل ہو گیا جو جان بوجھ کے گناہ کرنے والا ہے، اسے پتہ یہ گناہ ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ رب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ثم تاب من بعدہ، پھر وہ بندہ توبہ کر لے، کیا کر لے؟ توبہ کر لے، واصلح، پھر اصلاح بھی کر لے کہ آئندہ نہ کرے، پچھلے کی معافی مانگ لے کہ آئندہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور کسی بندے کا تقوی چڑھ جائے ایسا کہ وہ گناہگار کو گناہگار سمجھ کے اس سے نفرت کرتا رہے، زندگی ساری بغض پالتا رہے اس کے دل کے اندر، تو اس کا حال بڑا پتلا ہے پھر۔ اور اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں بعض بندوں کی گناہ جو ہے نا وہ بعض بندوں کی نیکیوں سے بھی زیادہ نافع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک بندہ وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہوا اور اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کے بعد رکت پیدا ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، یار میں گناہ کر بیٹھا ہوں، توبہ کر لی، اس نے سیدھے راستے پر آ گیا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو نیکی کر کے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، وہ دل پلید کر بیٹھا ہے، گناہ اس سے سرزد ہوا، دل کے اندر رکت آ گئی، دل رب تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا، اس نے نیکی کی، دل کے اندر تکبر پڑ گیا، دل کے اندر غرور آ گیا، تقویٰ چڑھ گیا اسے، وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نقصان کر بیٹھا ہے اپنا وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ بخشنے والا ایسے ہے کہ گناہ مٹا دے، مہربان ایسے ہے انہی گناہوں پر نیکیاں عطا فرما دے۔ ہیں
اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ایسے ہی ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ صاف ہو جائے، ہاں، تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے یہ راستہ مجرموں کا ہے، نیک بھی اسے بچ گئے ہیں اور مجرم جو ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ یہ راستہ جو ہے یہ جرم والا ہے، اس پر ہم نے نہیں چلنا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔